ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ عاشی۔ سب نے اپنی اوقات دکھا دی یار، جیسے ہی سال گزرا لوگوں کے چہروں سے پردے ہٹتے ہی گئے۔ بچپن میں ایک بات سنا کرتی تھی میں کہ لوگ ایسے نہیں ہوتے جیسے دکھتے ہیں۔ بچپن میں تو یہ بات مذاق لگا کرتی تھی، لیکن یہ واقعی سچ ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک ایسا فیز ضرور آتا ہے جب انسان کے سامنے سب کے چہرے عیاں ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا تھا نا کہ کیا ہی اچھا ہوتا نا بابا اگر ہم لوگوں کے دلوں کی بات جان جاتے۔ تو اس کے باپ نے اسے بڑی سمجھداری والی بات بتائی۔ وہ کہنے لگا کہ کسی کو جان لینا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ چہرے پڑھنے لگو گی تو کئیوں سے گھن آنا شروع ہو جائے گی، دل پڑھنے لگو گی تو لوگوں سے نفرت ہونے لگے گی۔ یہ بس خدا کا ظرف ہے جو سب کے دلوں کی ناپاکی کو جانتا ہے اور پھر بھی ان کے پردے فاش نہیں کرتا۔ یہ اسی کا ظرف ہے۔ اگر ہم سب کو پتہ چل جائے کہ دوسرے کے دل میں ہمارے لیے کیا ہے تو یقین جانو ہم لوگ ایک دوسرے کے جنازے پر بھی نہ جائیں۔ بس زندگی ہے نا، مجھے بھی اپنی زندگی میں بہت وہم تھے۔ میری پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی میں بس اتنا سا فرق ہے۔ پہلے میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا اور اب میری زندگی میں صرف چند لوگ ہیں، لیکن جانتے ہو یہ چند لوگ جو ہیں یہ مخلص ہیں۔ زندگی نے ایک بات تو سمجھا دی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہماری زندگی ایک بحری جہاز کی مانند ہے جس میں ہم لوگوں نے لوگوں کا رش اکٹھا کر لیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہزاروں لوگ جو کبھی ہم پر مشکل وقت آیا تو ہمیں سنبھال لیں گے۔ یقین جانو پیارے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آج تمہارے بحری جہاز میں چھوٹا سا سوراخ ہو جائے تو یقین جانو سب سے پہلے وہ لوگ چھلانگ لگائیں گے جن پر تمہیں سب سے زیادہ مان ہے۔ اور یقین جانو میں نے اپنی زندگی پر آزما کر دیکھا ہے، جب میری زندگی کی کشتی میں سوراخ ہوا نا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے میری کشتی سے چھلانگ ماری جن پر مجھے مان تھا کہ یہ لوگ تو مجھے کبھی گرنے ہی نہیں دیں گے، جو لوگ میرا غرور تھے کہ میرا ایک آنسو انہیں تڑپا دے گا۔ یقین جانو سب سے پہلے میری کشتی میں سے انہی نے چھلانگ لگائی۔ اور اگر تمہاری زندگی میں بھی کبھی کوئی ایسا موقع آ گیا نا تو یقین جانو تم دور کھڑے ہو کر دیکھو گے کون کون چھلانگ لگا رہا ہے، اور تم حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھو گے کہ یہ بھی ہم مڈل کلاس لوگوں کا یہی تو ہے۔ ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کے بہن بھائی بھی ہمارے ماں باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ہمارے ٹرسٹ ایشوز تو وہیں سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں پر یقین نہیں کر پاتے۔ یقین جانو پہلے میں اور اب میں بس اتنا سا فرق ہے۔ پہلے مجھے ہر میٹھے لہجے والا انسان ہمدرد لگا کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جو میٹھا بول رہا ہے اگر یہ کہے تو اس کو جان بھی نکال کر انسان دے دے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی وہ کتاب ہے جو پڑھی نہیں جاتی اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ پہلے میں اور اب میں بس اتنا فرق ہے کہ پہلے جب کوئی میٹھا بولتا تھا تو اپنا لگتا تھا۔ یقین جانو زندگی نے اتنا میچیور کر دیا ہے کہ اب کوئی میٹھا بولے تو اس سے منافقت کی بو آتی ہے۔ اب ہر چہرہ میرے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ اب میں لوگوں کی باتوں پر نہیں جاتی، وہ بھلے ہی کتنی شیریں زباں بول رہے ہوں، لیکن میری آنکھیں اس شیریں زبان کے پیچھے ان کا وہ مردہ دل اور ناپاک چہرہ دیکھ لیتی ہیں۔ اور تمہیں
تمہیں کیا لگتا ہے یہ میچورٹی ایسے ہی آ جاتی ہے؟ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ یہ باتیں انسان تب کر سکتا ہے جب اس فیز سے نکل چکا ہو، ورنہ یقین جانو یہ اس دنیا کا سب سے مشکل مرحلہ ہے، جب تمہارے اپنے جن کے بغیر تم سانس بھی نہیں لے سکتے ان کے چہرے تمہارے سامنے افشاں ہوتے ہیں تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پیروں تلے زمین نکل گئی ہے، تمہیں اس دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہیں ملتی۔ تم ان کے چہروں کو دیکھ کر وہی اپنائیت اور وہی سب کچھ یاد کرتے ہو اور وہ اچھا وقت پھر سے لانا چاہتے ہو، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ شاید تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ ہم لوگ خود کو کوستے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں ہم ہی غلط ہوں، لیکن رفتہ رفتہ ہمیں زندگی سمجھا دیتی ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، بس وہ ہم پر ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ میچورٹی از وین دیٹ یو ریئلائز کہ لوگ گرانے کے لیے دھکا نہیں بلکہ سہارا دیتے ہیں۔ یقین جانو جب سے یہ بات جانی ہے نا، دھکا دینے والوں سے زیادہ سہارا دینے والوں سے ڈر لگتا ہے۔ یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، میچور ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کا وہ شوق اور چنچل پن یہ میچورٹی چھین لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی انسان 18-19 سال کی عمر میں 80 سال کے انسان جیسی باتیں کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اس نے 80 سال جیسے دکھ دیکھے ہیں۔ اور اگر تم 18-19 سال کی عمر میں اتنے سمجھدار ہو گئے ہو تو زندگی کو ایک خط لکھ دو کہ وہ خاموشی سے تمہاری زندگی کی رنگینیاں چھین کر کہیں لے گئی ہے۔ تمہیں میری باتوں سے لگ رہا ہوگا کہ یہ میچورٹی اچھی ہوتی ہے، لوگوں کے چہرے عیاں ہو جانا اچھا ہوتا ہے، یہ اچھا ہے کہ ہم لوگوں کو پہچان لیں۔ ارے نہیں، پاگل ہو تم، وہ پاگل پن اچھا ہوتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ سب لوگ اچھے ہیں۔ یقین جانو تب ہم بے وقوف ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ بے وقوفی اس سمجھداری سے بہت اچھی ہوتی ہے، تب ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی۔ تب جب ہم فارغ بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس سوچنے کو ایسی ہزار باتیں نہیں ہوتی۔ یقین جانو لوگوں کا اچھا ہونے کا وہم لوگوں کو اصل میں جان لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ یقین جانو میں چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں کبھی کوئی کسی کا اصلی چہرہ نہ دیکھے، ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے ہم وہی دیکھتے رہیں، کیونکہ حقیقت کی دنیا میں اور خوابوں کی دنیا میں بہت فرق ہے۔ حقیقتیں مار دیتی ہیں۔ مجھے جب لوگوں کی سمجھ آئی تو بس ایک مولا علی کا فرمان یاد آیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں مشکلوں کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ تم اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنوں کو پہچان سکو۔ یقین جانو اگر تمہاری زندگی میں ایسا وقت آیا نا تو تمہاری زندگی میں بس چند لوگ رہ جائیں گے جو تمہیں اپنے لگیں گے، لیکن یقین جانو وہ چند لوگ تمہارے ساتھ مخلص ہوں گے، کبھی وقت پڑا تو وہ تمہیں سنبھالیں گے۔ ایک بات اچھی ہے، سب کے چہرے عیاں ہونے سے بھیڑ بھاڑ ختم ہو جاتی ہے، ہمارے بحری جہاز میں سے وزن کم ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے وہم بہت زیادہ تھے، ہماری اہمیت اتنی نہیں تھی۔ جانتے ہو جب ہمارے گرد ایک بھیڑ ہوتی ہے تو ان بھیڑ میں بہت سے خوش آمدی ہوتے ہیں جو ہر وقت ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ وہ تو ہمارے پیچھے مری جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا مخلص وہ نہیں ہے جو ہر وقت تمہارے سے اچھی اچھی باتیں کرے، جو ہر وقت کہے کہ تم جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ تمہارے ساتھ مخلص وہ ہے جو ایک آئینے جیسا ہو، جو تمہیں تمہاری اچھائی پر داد تو دے
لیکن تمہاری خامی پر تمہیں بتائے کہ تمہاری زندگی میں تمہاری ذات میں یہ نقص ہیں۔ ہاں، ان سب چیزوں کے چلتے میرے نقصانات تو بہت سے ہو گئے۔ میں ہنسنا بھول گئی، میں پہلے کی طرح نہیں رہی۔ اب ایسے پرسکون ہوئے زمانہ ہو گیا ہے، اب لوگ اپنے نہیں لگتے، اب دل کو سکون نہیں آتا، اب وہ لاپرواہی نہیں رہی، اب ذات میں ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ وہ شوخی، وہ چنچل پن تو کب کا رخصت ہو گیا۔ لیکن جانتے ہو، ان سب چیزوں کا ایک فائدہ ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک سبق سیکھ لیا کہ اچھا ہونا اچھا ہوتا ہے، لیکن حد سے زیادہ اچھا ہونا اپنی ذات کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ ہمیں کسی پر بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود سے زیادہ کسی کو اتنی اہمیت نہیں دے دینی چاہیے کہ اس کے بغیر ہم مرنے ہی لگیں۔ اہمیت دینی چاہیے، لیکن اتنی نہیں کہ ہم اس کے بغیر جی ہی نہ پائیں، کیونکہ جانتے ہو کسی کی ذات سے اپنی ذات تک کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کئی راتیں ہوتی ہیں جو ہم رو کر گزارتے ہیں، کئی دن بے سکونی میں گزارتے ہیں، لیکن یہ زندگی ہے۔ لیکن میری دعا ہے، اگر تمہارا سامنا حقیقتوں سے نہیں ہوا تو میں دل سے چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں کبھی کسی انسان کا حقیقتوں سے سامنا نہ ہو، وہ ہمیشہ ویسا ہی بے وقوف رہے کہ سب لوگ اچھے ہیں، کیونکہ وہ بے وقوف ہونا اس سمجھداری سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تم ابھی یہ باتیں نہیں سمجھو گے، جب تم پر گزر جائے گی تو تم یاد کرو گے کہ نہیں، اس نے ٹھیک کہا تھا، وہ بے وقوفی کی زندگی اچھی تھی، کیونکہ تب تمہاری زندگی میں یہ ہنسی، یہ خوشی اور یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ انسان ہمیشہ ایسے نہیں رہتے جو شروع سے ہوتے ہیں۔ تم جیسے آج ہو، تم آج سے 4 سال بعد ایسے نہیں رہو گے، کیونکہ تمہاری زندگی میں یا تو خوشحالی آ چکی ہوگی اور وہ خوشحالی تمہیں بدل چکی ہوگی، یا پھر تمہاری زندگی میں آئے حادثے تمہیں ایک الگ انسان بنا دیں گے۔ تو جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اگر اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی نہیں رہے گا۔ تو ہمیشہ یہ سوچ کر جیو کہ اچھا وقت آنے پر غرور میں مبتلا نہ ہو جانا، اور برا وقت آنے پر تھوڑا سا صبر کرنا۔ تو چلیے، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔